تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 152 وہ ایک آیت. And come not near to the orphan's property except to improve it. اور قریب مت آنا یتیم کے مال کے سوائے اس کے کہ اگر اس کو اور بہتر کرو. Until he or she attains the age of full strength, جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے. And give full measure and full weight with justice. اور ماپ اور تول دونوں کو صحیح ایک دم عدل اور انصاف کے ساتھ ادا کرو. We burden not any person but that which he can bear. ہم نہیں ڈالتے بوجھ کسی بھی جان پہ مگر وہی جو وہ برداشت کر سکے. And whenever you speak, say the truth, even if a near relative is concerned. اور جب بھی تم بات کرو کوئی بات بولو تو بالکل صحیح اور سچ بولو خواہ وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. کیونکہ رشتہ دار کو دیکھ کے بندہ کبھی اس کے فیور میں کچھ بھی بول دیتا ہے کہ سوچتا ہے اس کا فیور کر دوں اگلے کا کیا تو جھوٹ بول دیتا ہے. یہ گواہی سے تعلق رکھتا ہے. اینڈ فلفل دا covenant آف اللہ اور اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو. دس ہی commands you that you may remember. یہ تو تمہیں حکم کر رہا ہے اللہ وصیت کر رہا ہے حکم کر رہا ہے تاکہ تم اسے یاد رکھو. The prohibition of consuming the orphan's property. حرام ہے کہ یتیم کے مال کو تم خود ہضم کر جاؤ یعنی کہ مطلب خود لے لو استعمال کر لو. اللہ said وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. And come not near to the orphan's property except to improve it until he or she attains the age of full strength. اور قریب مت آنا یتیم کے مال کے سوائے اس کے کہ تم اس کے ساتھ کچھ خیر کرو اور جب تک کہ وہ بچہ یا وہ بچی اپنی پوری بلوغت پہ پہنچ جائے یعنی کہ اپنی پوری اسٹرینتھ کی جو ایج ہے اس پہ پہنچ جائے بالغ ہو جائے. عطا بن سعید and that Sa'id bin Jubair said that Ibn Abbas radiallahu anhuma said when Allah revealed جب اللہ نے یہ آیت وحی کی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ and come not near to the orphan's property except to improve it. قریب مت آنا یتیم کے مال کے سوائے اس کے کہ تم اس کے اندر کچھ بھی اچھا کرو یعنی خیر کا کرو اندر کچھ. اینڈ اور یہ دوسری ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کیونکہ سورہ نساء میں تو آیت ہے ہی وراثت کے قانون کی. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے یہ بات اس طرح بولا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما کہ وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں یتیم کے مال کو رانگ فلی ظلم کے تحت. Those who were guardians of orphans تو یہ آیت آتے ہی اس وقت جو کوئی بھی کفالت کر رہے تھے یتیم کی اور اس کے مال کی تو انہوں نے اپنا کھانا اپنا پینا سب الگ کر دیا. Those who were guardians of orphans separated their food from the orphans' food and their drink from their drink. کہ ان کا جو بھی ان کا مطلب کھانا اور پینا جو بھی تھا اس سے اپنا کھانا پینا الگ کر لیا کہ کہیں ان کا ایک نوالا بھی ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے. صحابہ کرام اس قدر ڈر گئے. آج کی دنیا میں لوگ ڈرتے ہیں کیا؟ آج کی دنیا میں تو لوگ کھاتے ہضم بھی کرتے ہیں اور اس پہ عیش بھی کرتے ہیں. بلکہ when any of that food or drink remained they used to keep it for the orphan until he or she ate it or it spoiled. اور جو بھی اس کا کھانے میں سے بچتا تھا اس کے پینے میں سے بچتا تھا تو وہ دودھ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے شہد ہو سکتا ہے جو بھی ہے تو وہ چیز کو وہ لوگ ٹچ نہیں کرتے تھے جب تک کہ اس کو وہ یتیم جو بھی ہے ان لوگ ہی کھا کے اس کو ختم کریں. اور اگر انہوں نے نہیں ختم کیا ہے اور وہ خراب ہو گیا تو بس وہ خراب ہو گیا. لیکن یہ نہیں کہ وہ لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے.
This became difficult for the companions. صحابہ کرام کے لیے یہ چیز ذرا مشکل ہو گئی. And they talked about it to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. And Allah sent down the ayah. پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. یہ آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 220. وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى And they ask you about orphans. یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. قل کہو ان سے اصلاح لہم خیر. اگر تم ان کے لیے بیسٹ کرتے ہو, اصلاح کرتے ہو ان کی, تو وہ تو بیسٹ خیر ہے. قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. اور اگر تم اس کو ملاتے ہو اپنی پراپرٹی کے ساتھ تو وہ تمہارے لیے تمہارے بھائی ہیں. The best thing is to work honestly in their property, and if you mix your affairs with theirs, then they are your brothers. Thereafter they mixed their food and drink with food and drink of the orphans. اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا کھانا پھر یتیم کا کھانا لے کے ملا کے انہوں نے ملا کر اس کو بنانا شروع کیا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک یتیم کے کھانے کی ہنڈی الگ بن رہی ہے پھر اس کی ہنڈی الگ بن رہی ہے, تو پھر اس کے لیے جو بھی جانور ہے کچھ بھی ہے تو اس کا دودھ ہے, کہیں کوئی شہد وغیرہ کچھ بھی ہے, تو وہ سب چیز کے لیے بہت پرابلم ہو رہی تھی. اب انہوں نے اس کو ملا کے اور وہ بھی ویسا ہی جیسے آنےسٹی کے ساتھ, کیونکہ لکھا ٹو ورک آنےسٹلی ان دیئر پراپرٹی, کہ وہ صحابہ کرام تو وہ تھے جو سوچتے تھے ہمارا ادھر چلا جائے تھوڑا چلے گا پر ان کا ہماری طرف نہ آئے. ابو داؤد کلیکٹڈ دس اسٹیٹمنٹ. ابو داؤد جو ہے انہوں نے اس کو درج کیا اللہ اسٹیٹمنٹ. اللہ نے کہا حتی یبلغ اشدہ until he or she attains the age of full strength, جب تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر پہ پہنچ نہیں جاتے. According to Ash-Shabi, Malik and several others among the Salaf, ان سب نے کہا refers to reaching the age of adolescence, یعنی وہی جو ٹین ایج جو ہے وہ عمر. The command to give full measure and full weight with justice, اور حکم کیا گیا کہ دیکھو ماپ اور تول دونوں میں برابر انصاف کے ساتھ دینا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ and give full measure and full weight with justice, اور دو پورا ماپ کے اور پورا تول کے عدل اور انصاف کے ساتھ. is a command to establish justice while giving and taking. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ہمیں انصاف اور عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے تو دیتے ہوئے اور لیتے ہوئے ماپ اور تول جو ہے وہ برابر کرو. کہ انسان لیتے ہوئے تو سو بولے گا ذرا جھکا کے دے, ذرا نمک کے دے, ذرا زیادہ ڈالنا تھوڑا, لیکن خود دینا پڑے تو کیسے اس کو ماروں ڈنڈی اور کیسے چوری کروں, اسی میں لگے رہیں گے. اللہ has also warned against abandoning this commandment. اللہ نے اس کے لیے بہت دھمکی دی ہے, خبردار کیا کہ اگر اس حکم کو کبھی تم نے چھوڑا یا نہیں مانا. When he said کہ اللہ نے جب یہ کہا, اب ہے یہ وہی آیت سورہ المطففین. سورہ المطففین جو ہے 83 نمبر کی سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 6. یہ ان ڈنڈی مار لوگوں کے لیے خاص ہے, چوریاں کرتے ہیں جو چپکے سے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ویل للمطففین, ویل ہو, وہ ٹو المطففین, ڈنڈی مارنے والے, چوری کرنے والے, یعنی وہ جو مال دیتے خریدنا بیچنے میں جو بھی چوریاں کرتے وہ, تو ان کے لیے کہا گیا کہ تباہ ہو جائے وہ ٹو المطففین. Those who when they have to receive by measure from men
ڈیمانڈ فل میجر. جب ان کو لینا ہوتا ہے انسانوں سے تو ماپ تول کے تو اس کو پورا بھرپور ماپ کے لیتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں پورا دو پورا. اینڈ وین دے ہیو ٹو گیو بائی میجر اور ویٹ ٹو ادر مین گیو لیس دین ڈیو. اور جب ان کو دینا پڑتا ہے دوسروں کو ماپ اور تول کے ساتھ تو پھر وہ ان کا جتنا حق ہے اس سے اس کو کم کر کے دیتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو ڈنڈی تھوڑی سی مارو, وزن میں تو بڑا فرق آ ہی جائے گا. تو وہی بات ہے کہ جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے, اور یا تو پھر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, پھر وہی یہ کام کریں گے. ڈو دے ناٹ تھنک دیٹ دے ول بی ریزریکٹڈ فار ریکننگ؟ کیوں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, حساب کتاب لیا جائے گا سزا اور جزا کے لیے؟ آن اے گریٹ ڈے, بڑے دن, وہ قیامت کا دن. قیامت کا جو دن ہے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, جب جو ساعہ ہے نا, ساعہ کا مطلب ہے آور, تو وہ آور جب آئے گا تو وہ ساعہ ہے, توڑ پھوڑ کا وہ گھنٹہ, وہ آور, کہ تمام بڑے بڑے قیامت کے زلزلے آئیں گے. اور اس قیامت کے زلزلے میں کوئی بھی مومن بندے نہیں ہوں گے. مومن بندوں کو قیامت کا زلزلہ نہیں ملے گا. مشرک کافر یہی ہوں گے. قیامت جو ہے نا وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کی بات ہے, کہ جب اللہ دوبارہ اٹھائے گا سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, کھڑے ہوں گے سب حساب کتاب کے لیے اپنے اپنے. تو وہ قیامت کا دن ہے. لیکن جیسے قیامت آئے گی تو وہ جو ساعہ ہے نا, وہ جو توڑ پھوڑ کا گھنٹہ ہے نا, اس کو لوگ قیامت بولتے. قیامت وہ نہیں ہے. On a great day, the day when all mankind will stand before the Lord of all that exist. یہ وہ بڑا دن ہے جس میں تمام انسان, تمام, from number 1 to the last person, پورے کے پورے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. وہ رب جو رب العالمین ہے, تمام عالموں کا جو رب ہے, اس کے سامنے. Allah destroyed an entire nation that was accustomed to giving less in weights and measures. اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. شعیب علیہ السلام کی قوم ڈنڈی مار, وہ ڈنڈی مار تھے, ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے اور لوٹتے بھی تھے. ان پہ ڈبل عذاب آیا تھا. اللہ نے ایسی قوم کو بالکل برباد کر دیا, کیونکہ ان کی عادت پڑ گئی تھی کہ جب بھی دینا ہے ماپ کے تول کے کمتی دو. جو لوگ ان کو پورا پیسہ ادا کر رہے ہیں ان کا خسارہ کرو, چیٹنگ کرو ان کے ساتھ. اللہ said next, لا نکلف نفسا الا وسعها, we burden not any person but that which he can bear. ہم کسی پر بھی, کسی انسان پر, کسی جان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے مگر وہ کہ جو وہ برداشت کر سکے. That is, whoever strives while pursuing his rights and giving other people's full rights, then there is no sin on him if he commits an honest mistake after trying his best and striving to do what is right. جو کوئی بھی جد و جہد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے اپنے حقوق کے لیے بھی اور دوسرے انسانوں کے پورے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی, تو وہ جد و جہد کر رہا ہے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں اگر کبھی بائی چانس اس سے کچھ ایسی چیز غلطی سے ہو گئی جس کا اسے پتا بھی نہیں, وہ جانتے بوجھتے اس نے کیا ہی نہیں, وہ ایک آنےسٹ مسٹیک ہے, اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, پوری جد و جہد کر رہا ہے کہ میں سب کو ایمانداری کے ساتھ دوں.
لیکن اس کے باوجود کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ اس کا وہ گناہ نہیں مانے گا. دا آرڈر فار جسٹ ٹیسٹیمنی. پھر اللہ نے حکم کیا، سوچو ایک ہی آیت میں کتنی ساری بات ہے، کہ گواہی دو تو بالکل صحیح دینا. یہ نہ ہو کہ تمہارے اپنے ہو تو تم ان کے فیور میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہو. اللہ said وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. And whenever you give your word, say the truth even if a near relative is concerned. تو جب بھی تم کوئی اپنا ورڈ دو، کوئی بات بولو تو سچ بولو، حق بات بولو، چاہے وہ تمہارا خود کا اپنا قریبی رشتہ دار ہو یا تمہاری بیوی ہو یا تمہارا شوہر ہو تو بھی. یہ نہیں کہ بیوی ہے تو اس کو جا کے جلدی جلدی کر لو کچھ بھی، تو یہ سب مت کرو. اس کی جگہ پر جو حق بات ہے وہی کرو. دس از سملر ٹو ہز اسٹیٹمنٹ. اللہ نے اس کے لیے کہا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین اللہ شہداء بالقسط. قوامین للہ شہداء بالقسط، شہداء بالقسط. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو. ایمان والے اگر ہیں ان کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ان کو اس بات سے کوئی مطلب بھی نہیں. تو اے ایمان والو، او یو ہو بلیو، اسٹینڈ آؤٹ فرملی فار اللہ ایز جسٹ وٹنسز. اگر تم گواہی یعنی دے رہے ہو کبھی تو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ گواہی دو. کیونکہ جب بھی کوئی بھی بندہ کسی بھی بات کی گواہی دے، چاہے کاڑی کی چاہے لاکھ کی، لیکن اس کو وہ گواہی دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اب وہ اللہ کی طرف سے کھڑا ہو رہا ہے. تو جو بھی گواہی دے سچی گواہی دے. اینڈ دیر از سملر آیا ان سورہ النساء. سورہ نساء کے اندر بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے. سو اللہ کمانڈز جسٹس ان ایکشن اینڈ اسٹیٹمنٹ. اللہ حکم کر رہا ہے، اللہ کا یہ آرڈر ہے، کمانڈمنٹ ہے کہ عدل اور انصاف تمہاری ہر حرکت میں، تم جو بھی کرو، ایکشن تمہارا جو بھی ہو اس میں ہونا چاہیے انصاف. اور تمہارے منہ سے جو بات نکلے، جو اسٹیٹمنٹ تم بولو، وہ بھی بالکل عدل اور انصاف اور جسٹس کے ساتھ. with both near relatives and distant relatives. چاہے تمہارا بہت قریبی کوئی ہو اور یا کوئی دور کا رشتہ دار ہو. Indeed, Allah orders justice for everyone at all times and in all situations. یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے، ہر کسی کے لیے عدل اور انصاف، ہر وقت، ہر حالت میں. تمہاری کوئی بھی ایسی سچویشن ہو، تم یہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا اس کے لیے بہانہ نہیں کر سکتے کہ میری ایسی سچویشن تھی، میں کیا کروں، ابھی میرا ایسا تھا تو میں نے کیا کروں. یہ کرتا انسان. فلفلنگ دا کووننٹ آف اللہ از این obligation. اللہ کا عہد جو ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرنا فرض ہے تمہارا. اللہ said next وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا and fulfill the covenant of Allah. اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو. ابن جریر commented Allah commands, اللہ حکم کرتا ہے fulfill Allah's commandments that he has ordered you. اللہ نے جو بھی تمہیں حکم دیا ہے اس کو پورا کرو. You will do so when you obey him in what he commanded. تو اگر اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد تمہیں پورا کرنا ہے نا، تو تم وہی کرو جو اللہ نے حکم کیا ہے، اس کی فرما برداری. Refrain from what he prohibited. جو چیز حرام کیا اللہ نے اس سے رک جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ. And abide by his book. اور اس کی کتاب جو ہے اس کو پکڑ کے رکھو، تھامے رکھو. And the sunnah of his messenger. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھو. یہ ہے کہ جس نے اللہ کا عہد پورا کیا. کیونکہ اللہ کے جو بھی فرمان ہے پورے کرو. اللہ نے جو کچھ بھی حرام کیا ہے اس سے رک جاؤ. اللہ کے قرآن کو پکڑ کے رکھو، سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کے رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو. دس کنسٹیٹیوٹس فلفلنگ دا کووننٹ آف اللہ. یہ جو ہے پورا کے پورا، اس کو پورا کے پورا اس کو سیٹ اپ کرو تم. اور یہی ہے کہ تم نے اللہ کا عہد پورا کیا. اگر اس طرح سے کیا تو
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. دس ہی کمانڈز یو. یہ ریکویسٹ نہیں ہے، کمانڈمنٹ ہے، اللہ کا حکم ہے. دیٹ یو may remember، تاکہ تم اسے یاد رکھو. اللہ says here، اللہ کہتا ہے that this is what he has ordered and commanded. یہ ہے جو اللہ نے حکم کیا ہے، جو اللہ کا فرمان ہے. and he stressed its importance for you، اور اللہ نے اس پر زور دیا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو یاد رکھو. that you may remember، that you may be advised and thus refrain from what you used to do before this. تاکہ تمہیں یہ نصیحت ہو، اخذ کرو اس سے، اور تاکہ تم رک جاؤ، جو تم پہلے کرتے تھے اس سے رک جاؤ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.